کیا خیبر پختونخوا کے اندر کل اگر سہیل آفریدی صاحب بھی آتے کیا خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے جو بلاول صاحب نے آج انڈیکیٹ کیا؟ پارٹی پہ بین اور گورنر رول یہ چیزیں ابھی تک فی الحال ان کو جو گزشتہ 1.5 سال تھا یہ صرف ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے یا راہ راست پہ لانے کے لیے تھا. لیکن میں سیریسلی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب آپ کے شو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the things they are now on the table. یہ پہلے آف دا ٹیبل تھی اب آن دا ٹیبل ہو چکی ہیں کیونکہ آپ لڑائی جھگڑے کا اور انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ یہ میرا بھائی وکیل بیٹھا ہے شفقت صاحب خود وکیل ہیں یہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے. کسی جماعت پر بین لگانے کے لیے کن 3-4 ایلیمنٹس اور کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے وہ سب فراہم نہیں کیے؟ کسی صوبے میں سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں تو میں پارٹی ایکنالج نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں تو پھر کس چیز پہ پابندی لگائیں گے؟ تھوڑا سا آپ ذرا کعوہ لینا کعوہ ختم ہو گیا وہ میرا کعوہ لا دے اور دوسرا کپ بھائی ایک جا کے دے دو کعوے کا 3 کعوے کے کپ لائیں پلیز. کسی صوبے میں گورنر رول لگانے کے لیے آپ کو 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. although میں پھر کہتا ہوں میں میری جماعت اور ہمارے اتحادی پیپلز پارٹی کسی کو بھی حالانکہ یہ کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کی پروویژن موجود ہے لیکن جہاں پر گورنر رول لگتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو بد انتظامی مالی کرپشن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور بیڈ گورننس آپ دیکھیں اس میں کون سی چیز ہے جو خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. دوسرا وہ ساری چیزیں اگر آپ چھوڑ بھی دیں جس کو لوگوں نے ووٹ کیے ہیں اختیار صاحب وہ کیسے آپ سیاسی جماعت تو ہے میں وہی کہہ رہا ہوں سیاسی حکومت یہی کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ سے صوبہ نہیں سنبھالا جا رہا ٹیررزم آپ جس طرح ایک یہ بتائیے کیا آپ 28ویں ترمیم لا رہے ہیں اور کیا اس کے اندر یہ شک ہوگی کہ گورنر رول جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے؟ یہ خیر میرے خیال میں اٹس ویری ارلی ٹو ڈسکس ابھی اس کی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن وہ تمام عوامل خیبر پختونخوا میں موجود ہیں کہ جہاں پر گورنر راج لگنا چاہیے. ہم ایوائڈ کرتے رہے ایون وی ور بین آسکڈ کہ آپ کی کیا رائے ہے. ہم نے پہلے آج سے چند مہینے پہلے ہم نے کہا کہ بالکل حالات ہیں لیکن نہیں لگانا چاہیے. 26 نومبر کو جب ان کی فائنل کال تھی ڈو اور ڈائی والی کال تھی اس دن پارا چنار میں 150 لوگ مارے گئے تھے. 150 لوگ جلا دیا گیا تھا. بگن جیسے شہر کو جلا دیا گیا تھا. اس کے باوجود ہم نے گورنر رول نہیں لگایا. تو آپ گورنر رول بھی نہیں لگا رہے اس طرح سے صرف گورنر رول دیکھیں میں بتا رہا ہوں ایک بات کروں جو پہلے گورنر راج ہمیشہ سے کنڈیم ہوا ہے یہ جمہوری عمل نہیں ہو سکتا ہے. شیر بھائی ایک جملہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ کبھی تجاویز جو تھی نا یہ آف دا ٹیبل تھی انڈر کنسیڈریشن بھی نہیں تھی لیکن اب اس پر سنجیدگی سے غور نہیں بلکہ اس کو امپوز کرنے کے لیے اب سوچا بھی جا رہا ہے اور فیصلہ لیا جا رہا ہے. اچھا اور پیپلز پارٹی کو آپ اعتماد میں لے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے بیکاز ہم خیبر پختونخوا کو کھونا نہیں چاہتے. ہم اس کو نہیں کھو سکتے. وہ پاکستان کا پہلے کون سا کوئی جمہوری عمل ہے جو یہ غیر جمہوری یہ کریں گے یہ بھی غیر جمہوری جمہوری رویہ نہیں. ایک جمہوری طور پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے عوام کا مینڈیٹ ہے اس پہ نمبر 1 بات. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی جواب دے دے شفقت عوان صاحب دے دے وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے. تو جب پوچھا جاتا ہے برسر گور صاحب تو آؤٹ ہے کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھے وہ کہتا ہے علامہ ناصر عباس سے پوچھے وہ کہتا ہے جی کیا چکزئی صاحب سے پوچھے. سوال یہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے چلے میں تو مائنس ہو گیا ہوں وہی خان ہیں وہی آپ کہتے ہیں ہمارا اتنا مطلب عروج ہے لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں اس کا کوئی جواب کب آپ نکالیں گے کب خان کی رہائی کے لیے جواب دے دیں. اور دوسرا یہ کہ جیل منتقلی والی بات میں نے بھی آپ سے پوچھنی ہے کہہ رہے ہیں کہ جیل منتقل ہو سکتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بات کرنا تو ویسے ہی اب مذاق لگتا ہے اس پاکستان میں اور ہنسی بھی آتی ہے لیکن انڈر ٹرائل پریزنر جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے. قانون یہی ہے. عمران خان از اے انڈر ٹرائل پریزنر ان
so many cases, تو جہاں پہ اب ان کے کیس چل رہے ہیں یا یہاں پہ رہیں گے یا لاہور میں رہیں گے. 2 جگہ ہیں جہاں پہ قانون کے مطابق وہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ ان 2 جگہوں پہ ان کے خلاف ٹرائل کیسز بھی ان پروگریس ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کریں گے جیل منتقلی تو پاکستان تحریک انصاف بالکل احتجاج کرے گی. یعنی لاہور کے علاوہ اور اسلام آباد کے علاوہ؟ نہیں، اسلام آباد کے علاوہ میں تو اب یہ بھی لاہور کی بھی نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی کریں گے تو احتجاج ہوگا یہ نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں پر ہیں وہیں پہ رہیں گے. اور اس کے اگر منتقل کریں گے تو احتجاج ہوگا. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کرپشن ہے تو ہم گورنر راج لگانے لگے ہیں. IMF نے کہا ہے کہ 5300 روپے کھا لیے ہیں انہوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے. ادھر پھر کون سا راج لگے گا؟ یہ IMF کے پاس جائیں، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. کوئی رقم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. 5300 ارب کہہ رہے ہیں. میں 5300 ارب کہہ رہا ہوں، اور بہت ساری رقم ہے غریب پاکستانیوں کے لیے. اور یہ جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں IMF کے خلاف اور اس میں کہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس میں آپ کی حکومت شامل ہے بھائی. یہ 2023 سے 25 تک ہے اور ہم اس وقت نہیں تھے. ہم نہیں تھے اس میں، ہم نہیں تھے. جیل منتقلی جو ہے اس کے اوپر آپ سنجیدہ ہیں یا یہ بھی صرف آپ نے کہا ہے کہ ہم نے دھمکی دینی ہے بس؟ نہیں، دھمکی شمکی والی بات اب ختم ہو گئی. اچھا. لحاظ اور مروت جو ہے وہ جتنا کر سکتے تھے وہ کر لیے. اب میرے خیال میں سافٹ سٹیٹ سے ہم ہارڈ سٹیٹ بن چکے ہیں اور اب ہم سٹرونگر سٹیٹ کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور ہمیں یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. ہم نے کس جیل میں منتقل کر سکتے ہیں؟ وہ انڈر کنسیڈریشن ہے 2-3 جگہ. اچھا. لازمی بات ہے ہم ان کی بھی سجیشن لے لیں گے. خیر ہے کہ ان کی مرضی کیا ہے. کون سی ہیں جیل؟ ان کا مشورہ. مچ جیل بھی ہے اس میں یا ہو اب شاید اس میں شامل ہے.